بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ فتویٰ رضوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 584۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا ہو تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرم گاہ دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے انسانیت یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ عبد المختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256۔ بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑے کا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ قائمیہ سعادت صفحہ نمبر 265۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت ہی آسان و مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام و انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ قبط القبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499۔ ہم بستری کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو کہیں کہ وہ دائیں کروٹ لے۔ دائیں کروٹ لینے سے انشاءاللہ تعالی لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بولیں کہ وہ بائیں کروٹ کی جانب لیٹے۔ اس طرح انشاءاللہ کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی ہی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں ہے تو مباشرت میں انزال کے بعد فوراً عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ گزرے بات یوسف صفحہ نمبر 42۔ جماعی مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد مثلاً کم از کم آدھا گھنٹے کے بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ اچھی مائیں صفحہ نمبر 22۔ ہم بستری کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں ہے، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ بستنال عارفی صفحہ نمبر 138۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال بھر میں 1 مرتبہ ہی ہم بستری کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ مجربات یوسف صفحہ نمبر 41۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاک حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس و اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہود کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 ماہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ تاخیر خلفاء صفحہ نمبر 99۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ والسلام۔